روس مہینہ ہوتا ہے؟ آئیے ہم اس کی حقیقت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی اہم کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام واقعی یہ تعلیم دیتا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام میں کسی مہینے یا دن کی بذات خود منحوس قرار نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے تمام مہینے پیدا فرمائے ہیں اور ہر مہینہ اللہ عز و جل ہی کی تخلیق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف حدیث میں دیکھتے ہیں، حضرت ابو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، بدشگونی کوئی حقیقت نہیں، الو کی کوئی نحوست نہیں، اور سفر کی بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سفر کو منحوس سمجھ اسلامی عقیدہ نہیں، بلکہ زمانے جاہلیت جس کی اسلام نے تردید کر دی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو اس مہینے میں شادی، تجارت یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا، نیا کام شروع کرنا، جس طرح کہ ہم اور آپ نے آج سمجھ رکھا ہے کہ کوئی نیا کام شروع کرنے سے منحوسیت آ جاتی ہے، بیاہ کرنے سے منحوسیت آ جاتی ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے کہ نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ ہی کوئی دن منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی انسان منحوس ہے۔ بدقسمتی سے آج بھی بعض لوگ سفر میں مختلف قسم کی بات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، کوئی کہتا ہے کہ کاروبار کرو، اور بعض لوگ مخصوص وظائف یا رسمیں ایجاد کر لیتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رہے سفر کا مہینہ بذات خود نحوست دلاتا ہے تو یہ عقیدہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز اور ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ البتہ کو کوئی پریشانی یا مصیبت پیش آ جائے تو اسے مہینے سے جوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، دعا اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، بے بنیاد رسم و رواج اور توہمات سے بچیں، اور اپنے عقیدے کو خالص اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھیں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدشگونی لینا درست نہیں، بلکہ مسلمان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح سمجھ اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہ کامل طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم نے جو یہ بنا رکھا ہے کہ فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں اوقات، فلاں جگہ ہمارے لیے منحوس ہے، اس اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔